بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کیپٹل ویو، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین پہلے موضوع میں ہم ذرا بات کریں گے جو آج اجلاس ہوا ہے، ایک اہم اجلاس ہوا ہے جسے سپریم کورٹ میں بھی بتایا گیا تھا کہ 26 کو ایک اجلاس ہونا ہے جو کہ اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہونا ہے. وزیر اعظم نے اس سے خطاب کیا ہے اور خطاب میں وزیر اعظم نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کے حوالے سے ثالثی اور پنچایت لگانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. وزیر اعظم کا مزید یہ کہنا تھا کہ بلکہ آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کام ہے. حکومت نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے فرمایا کہ 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہوگی، نومبر میں عام انتخابات کی تاریخ بنتی ہے 90 دن کے حساب سے. یعنی پی ٹی آئی کی قیادت نے ملکی چیلنجز کے حل کرنے کے لیے تجاویز دینے کے بجائے ان کا استحصال کیا ہے. وہ جو وزیر خزانہ نے جو خط لکھا، سابق وزیر خزانہ نے، اس حوالے سے انہوں نے بات کی، اس طرف اشارہ کیا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ معاشرے میں تقسیم کی گئی اور انہوں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح سے ہر طبقے کے ساتھ تقسیم کی گئی. پھر انہوں نے جو ہماری سلامتی کے ادارے ہیں یعنی افواج پاکستان اور ان کی قیادت کو بھی پی ٹی آئی نے معاف نہیں کیا. بیرون ملک جو پی ٹی آئی کے ایجنٹس نے انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. فیصلے پارلیمان نے کرنے ہیں. بات چیت کے بارے میں ایک رائے ہے، گفتگو کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے. اس پہ مزید طریقہ طے کر سکتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی بات کر رہے تھے فنڈز کی اویلیبلٹی کے حوالے سے، فنڈز کا جو آئینی طریقہ کار ہے ریلیز کرنے کا الیکشنز کے لیے اس حوالے سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 63A جو ہے اگر اسے ری رائٹ نہ کیا جاتا تو حالات آج ایسے نہ ہوتے جیسے ہیں. تو اس پہ ذرا بات کر لیں گے کہ اب معاملہ جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہمیں معلوم ہوتا ہے، بیٹھے گا بھی کہ نہیں بیٹھے گا. تو اس پر ذرا بات کریں گے. جناب سب سے پہلے اپنے معزز پینل سے تعارف آج ہمیں کیا ہے رشید صافی صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں. سر بہت بہت شکریہ. ہمایوں خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں. اور سلمان غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیو سے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا جناب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. سب سے پہلے سوال رشید صافی صاحب آپ سے ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ جو وزیر اعظم کا خطاب ہے کتنا مؤثر اور اہم پیغام دیا گیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو؟ شکریہ یاسر. میں ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ سلمان غنی صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ ریسنٹلی نواز شریف صاحب سے بھی سعودی عرب میں ان کی ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، بالکل چلے انہوں نے اپنی سپیس آپ کو، سلمان غنی صاحب آپ کو تفویض کر دی ہے. آپ سے سوال پہلا کر لیتے ہیں. آج کا جو خاص طور پہ یہ جو معاملہ ہوا ہے ابھی قومی اسمبلی میں بھی جاری ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کتنا واضح طور پہ وزیر اعظم نے پیغام دے دیا ہے جو پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ شاید تقسیم ہے یا ابہام ہے، کتنا کلیئر ہو گیا آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر آپ نے تو پیغام کی بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس پرائم منسٹر کو میں جانتا ہوں وہ تو ہمیشہ افہام و تفہیم کی بات کرتے نظر آتے ہیں، درمیانی راستہ نکالنے، سب سے بات چیت کا عمل شروع کرنے. لیکن یہ پیغام اور یہ یکسوئی جو انہیں ملی ہے یہ ان کے اتحادیوں کی طرف سے ملی ہے. دیکھیں یہ معاملہ عدالتی تھا نہیں، یہ معاملہ خالصتاً سیاسی تھا. اور آج میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا کی جمہوری دنیا میں کبھی کسی عدالت نے وہاں پر انتخابات کا فیصلہ نہیں کیا. اور یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ دیکھیں یہ ایک پولیس آفیسر کی تعیناتی کا ایشو تھا لاہور کے سی پی او کا، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سی پی او جو لاہور کے تھے وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، وہ تو اپنے گھر بھی جا چکے ہیں. لیکن ایک سیاسی مسئلے کو عدالتی مسئلہ بنا کے خود امبیرسمنٹ پاکستان کی عدلیہ کو بھی ہے اور پاکستان کی سیاست میں بھی، اور خاص طور پہ اداروں کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت طاری ہوئی. جہاں تک پرائم منسٹر صاحب نے اپنے خطاب میں، دیکھیں وہ بڑا واضح خطاب تھا، بڑی واضح ایک لائن لی. انہوں نے کہا کہ 2-3 کے مقابلے میں 3-4 کا فیصلہ ہے اور فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک بالادست ادارہ ہے تو پھر پارلیمنٹ کے اندر ہی فیصلے ہونے چاہیے. اور آج کی عدلیہ کے حوالے سے میں پہلے روز سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج پاکستان کی عدلیہ کی عزت و تکریم اور پاکستان کی عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری میں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا ایک رول ہے. یاسر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک ڈکٹیٹر نے پاکستان کی عدلیہ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی تو یہ ساری پارٹیز تھی جو سڑکوں پہ نکلی تھی.
اس آزاد عدلیہ کے لیے، چونکہ عدلیہ کی آزادی جو ہے جمہوری معاشرے کا حصہ ہے، جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے، تو میرا خیال تھا کہ عدلیہ اس معاملے میں نہ پڑتی تو اچھا ہے. اور اچھی بات ہے اگر پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے عید الفطر سے پہلے یہ کہا کہ آپس میں بیٹھ کر بات کر لیں، تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جہاں پر یہ لائن ڈرا کیا ہے کہ فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے، وہاں انہوں نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ہم بیٹھ کر بات چیت کے لیے تیار ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خود حکمران الائنس کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بات چیت نہیں کرنا چاہتے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے میری اطلاع کے مطابق یہ بات وہاں پر منوائی ہے کہ ہم ڈائیلاگ کا راستہ کھلا رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی فیصلے وہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں جو عدل و انصاف اور زمینی حقائق کے مطابق ہو. اب جو صورتحال بن گئی ہے اس میں یہ بات اور انتخابات کا ایشو جو ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کر اگر حل کرے گی تب اس پہ پیش رفت ہو سکے گی. جی ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ سیاسی افہام و تفہیم سے ہی حل ہوگا. دوسری طرف فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ، وہ کہتے ہیں کہ آئین کو نہ ماننے کا رویہ ناقابل قبول ہے. آئین کہتا ہے 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. آئین کو 2/3 اکثریت سے اگر بدلنا ہے تو آپ 2/3 اکثریت سے بدل دیں. تو اب یہ فرمائیے گا کہ کل یوم تاسیس کے اوپر خان صاحب نے بھی خطابات کیے ہیں، اور خطابات میں ڈائریکٹ انہوں نے دوبارہ ریاستی اداروں کے اوپر اٹیک کیا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت کو لائے اسی لیے گیا تھا کہ میں کہیں واپس نہ آ جاؤں. تو ایسی صورتحال میں، ایسے ایک ماحول کے اندر گورنمنٹ اور پی ڈی ایم جماعتوں کا تو ایک موقف سامنے آ گیا. انہوں نے کہا، ابھی جو ریسنٹ بات ہوئی اسحاق ڈار صاحب کی، انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ ہوگا جے یو آئی فے کے فیصلے کے بعد، ٹھیک ہے، کہ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیسے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہے. اب پی ٹی آئی اور گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کا آپس میں جو ماحول مذاکرات کا ہے، کیا آپ کو ابھی بنتا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر وہی اپنی جو ہے اپنا جو ہے ان کا نیریٹو ہوگا، بیانیہ ہوگا؟ جی صورتحال تو کافی پیچیدہ ہے، اسپیشلی جو رویہ ہے اپوزیشن کا وہ نہ سمجھ میں آنے والی ایک بات ہے. اور جو آپ بیانات کی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل جو عمران خان صاحب جو کچھ فرما رہے ہوتے ہیں، یا فواد چودھری صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب یا اسد عمر صاحب، تو دیکھیں ان کے سٹانس میں بدقسمتی سے وہ کوئی تسلسل نہیں رہتا، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. وہ ہم اس پہ اگر اس بحث میں پڑھیں گے، ان کے بیانات کا تذکرہ لے کے بیٹھ جائیں تو شاید آپ کا 1 گھنٹہ تو کیا 5-6 گھنٹے میں بھی اس کا تذکرہ ختم نہ ہو. وہ تو پی ٹی آئی کے ایک روایتی طریقہ کار ہے، اس پہ انہوں نے اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے. لیکن جو بات اہم آج جو فلور آف دا ہاؤس پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب نے جو کہی ہے، وہ سمجھنے والی اور سمجھانے والی بات ہے. اس موجودہ حکومت کا یہ ایک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ انڈیویجول فیصلے نہیں کیے جا رہے. جو اتحادی حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے، پہلے اتحادیوں سے مشاورت کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کابینہ کے اجلاس بلائے جاتے. میرے خیال میں اس 1 سال میں شہباز شریف صاحب نے ریکارڈ کابینہ اجلاس منعقد کیے ہوں گے، اور اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر ان کی شرکت جو ہے وہ بھی شاید ریکارڈ وہ ہو، جو مختصر دورانیہ میں ان کی مسلسل آمد جو رہتی ہے پارلیمان میں، وہ بھی ایک اہم بات ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مجلس عاملہ کا اجلاس جاری ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت میں. جے یو آئی ایک اہم اتحادی ہے پی ڈی ایم کا، تو ظاہر ہے ان کا انتظار کرنا پڑے گا حکومت کو کہ ان کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن مولانا صاحب نے تو بہت دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ بھئی ہم کیوں جھکیں، اور ایک ایسے شخص کے سامنے کیوں جھکے جو خود سے، جس نے پارلیمان کو بے توقیر کیا، پہلے قومی اسمبلی سے نکلے. آج آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو مستعفی جو ان کے استعفیٰ منظور ہو چکے، جو اس وقت ایلین ہے، اسٹرینجرز ہے ہاؤس کے لیے، وہ گیٹے پلانگ کے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر دھرنا بھی اور احتجاج بھی. وہ تو ان کا موقف آ گیا کہ ہم ان کو نہیں، مستعفی ہیں، تو پھر کیسے وہ نہیں، وہ مہمانوں کی گیلری میں وہ بھی اگر کوئی انوائٹ کرے اور پاس ان کے پاس ہو تو اس میں بیٹھ سکتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، محل اس کی روشنی میں جو ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے فیصلہ کیا. جی انہوں نے یہ کوشش کر، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کا وہ فیصلہ ٹھیک ہوتا تو آج ان کے ممبران جو ہے روڈوں پہ دھرنے نہ دے رہے ہوتے.
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 2 صوبوں میں آپ نے جو اپنی صوبائی حکومتیں تھوڑ دی ہے, ابھی آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ پنجاب میں اول تو انتخابات کے حوالے سے حکومت کا ایک سٹانس ہے, کل عدالت بھی بیٹھی گی اس حوالے سے 14 مئی کے حوالے سے کہ کیا فیصلہ عدالت کی طرف سے سامنے آتا ہے, وہ تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اپنی جو اس وقت سیاسی حکمت عملی ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہے. ایک تو ان کو یہ پنجاب کے حد تک آپ کو علم میں ہے کہ آج ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے امیدواروں کی جو ہے فہرستیں چینج کر دی ہے, اور اس کی بھی ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, وہ تو بیک گراؤنڈ ہے, اب طرح طرح کی کہانیاں ہیں. تو مذاکرات کے لیے ماحول تب بنے گا جب تمام سیاسی قوتیں بشمول عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے وہ مذاکرات کے میز پہ بیٹھنے کے لیے غیر مشروط طور پہ تیار ہو جائیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, غیر مشروط طور پہ. ہمایوں صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ مذاکرات کریں گے لیکن ہماری 4 شرطیں ہوں گی, مذاکرات کریں گے لیکن ہماری 5 شرطیں ہوں گی, تو یہ اگر آپ شرائط کے ساتھ مذاکرات میں آتے ہیں, ایک پہلے سے ہی مائنڈ بنا کے آتے ہیں, اپنا اوپن مائنڈ نہیں رکھتے, تو کیا ایسے مذاکرات کو نتیجہ خیز مذاکرات قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ مذاکرات کی ٹیکٹکس کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی پارٹی نے مذاکرات کرنے ہیں تو اپنے اپنے پوائنٹس یا وہ لے کے مذاکرات کے بعد رکھتے ہیں نا وہ پوائنٹ, نہیں, مذاکرات کے دوران بھی ہوتا ہے, نیگوسیشنز کے ابھی لیے تو شروع ہی نہیں ہوا, ابھی تو رابطے ہو رہے ہیں, اور اس میں بھی کوشش یہی کی جا رہی ہے. جس طرح ابھی رشید صاحب نے بھی کہا کہ ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اور بیانات دیتی ہے, وہ ایک دن اور بیان دیتے ہیں. انہوں نے سر سیکنڈ ایئر لیڈرشپ جو ہے وہ چینج بھی کر دی جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. جی, اسد کیسر صاحب کو انہوں نے کہا, اور پھر اب آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے. خیر, یہ اس بات سے بھی کرتا ہے نظر, اسد کیسر صاحب بھی ایک بڑا اہم حیثیت رکھتے ہیں ان کی پارٹی میں, اور اگر وہاں سے کوئی بات ہو جاتی ہے اور خان صاحب مان جاتے ہیں, اصل ایشو ماننے والا ہے. ان کی جو شرائط ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے ایک ہائر پیڈسٹل کے تھرو آتے ہیں کہ میرے اوپر تمام مقدمے ختم کر دیے جائیں, سارے جو لوگ ہیں ان کو باہر کر دیا جائے, فلاں چیزیں ہوں, اور جس تاریخ کو میں کہہ رہا ہوں اس پہ الیکشن. یہ تو نتائج بھی نہیں آنی چاہیے چیزیں, ان کے جو ہے نا منظور کیے جائے, اپوزیشن لیڈر 5 شرائط جو اس وقت تو یہ بیسکلی نیگوسیشن سٹارٹ کرنے کا طریقہ ہے. لیکن میری ذاتی رائے میں ایک تو جو فیصلے ہیں قومی اسمبلی کے یا جو پارلیمنٹیرینز کے ہیں, وہ پارلیمنٹیرینز کو خود کرنے چاہیے تھے. جو سب سے بڑی زیادتی انہوں نے کی کہ وہ کورٹ کی طرف چلے گئے ساری پارٹیز, اور کورٹ کے فیصلوں کے اوپر پھر کورٹ کے اندر سے اعتراضات آئے, اور اس کے بعد آج ہم جس نتیجے پہ کھڑے ہیں, تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اب یہ ہو گیا, اب کل جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, یہ جو بھی بات چیت ہوگی اس کو دیکھا جائے گا. لیکن آج کی اگر آپ قومی اسمبلی کی تقریریں سن لیں, لا منسٹر کی, فائنانس منسٹر کی, انہوں نے تو کھل کے بتا دیا کہ جو اس 3 ممبر بینچ نے کہا اس فیصلے کے نتیجے میں وہ پیسے ایشو نہیں کر سکتے, قانونی طور پہ یہ پاسبل نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ از ساورن, کوئی بھی اس سے اوپر نہیں ہے, تو پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل ہوگا. یہ تو اب اس گورنمنٹ کا جو پی ڈی ایم کا جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اور اسٹیٹ بینک پیسے ریلیز نہیں کر سکتا, وہ انہوں نے مختص کر دی, وہ ریلیز نہیں کر سکتے. وہ پروسیجر جو ہے فائنانس منسٹر نے بہت تفصیل سے بتایا, سمری ہے, اور سمری وزارت خارجہ سے جانی چاہیے, وہ یہاں پہ آئے گی, اس بل کو پھر بھی ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے اگر وہ دوبارہ آ جائے جو سپلیمنٹری بل ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی. اب بات پھر واپس پارلیمنٹ میں آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو اس کے اوپر تھوڑی سی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کی سائڈ کو بھی تھوڑی سی لچک دکھانی پڑے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ وہ نہیں دکھائیں گے, وہ تو تیار ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لچک دکھا رہے ہیں اس کا فیصلہ آج بھی انہوں نے کیا, پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جو ساری پارٹیز کے ساتھ اجلاس ہوا. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ اپنے پی ڈی ایم کے جو چیئرمین ہیں, میں ذاتی رائے میں یہ ہے کہ آپ ایز چیئر تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ 13 پارٹی تھی تو کسی ایک کو آپ نے بنانا تھا, لیکن ان کی اگر عددی اکثریت دیکھیں یا ان کی جو اور سٹرینتھ دیکھیں تو اس کے حساب سے وہ کوئی بہت بڑا ڈیسیجن نہیں کر پائیں گے. 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز میٹر تو کرتے ہیں, جی میٹر کرتا ہے اور کرنا چاہیے بھی سیاست اسی وجہ سے وزیر خزانہ نے بھی یہ بات کی کہ ان کے فیصلے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. اور اب وہ 2-3 دن چلے گا مشاورتی اجلاس, جو آج ہم نے سنا ہے کہ وہ آج بیٹھک شروع ہوگی اور وہ 3 دن چلے گا. اچھا, یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا, میں سلمان غنی صاحب کے پاس اس حوالے سے جاؤں گا, ان کے پاس یقیناً خبر بھی ہوگی. تو سر, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو موقف آیا, بنیادی طور پہ 2 پوائنٹس تھے اس کے. پہلے جو عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے کہ وہ جو دشنام درازی کرتے رہے ہیں اپنے جلسوں کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت کو لے کر, اور دوسرا جو معاملہ تھا وہ کچھ ہتھوڑے کی بات بھی ہوئی ہے, یعنی وہ کورٹ کی طرف کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں آپ ڈیڈ لائن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتے. تو خبر کیا ہے سر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مان جائیں گے مذاکرات کے حوالے سے, اور کوئی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ یاسر پلیز سلمان صاحب سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ نواز شریف صاحب کا یہ بھی میں نے پوچھا اس کے بعد پہ کیا ان کا جو تبصرہ کیا تھا جب ان کی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تھی, ان کا سنس ضرور لے لیں سر.
देखिए साफी साहब, मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन इस वक्त आज पाकिस्तान की सूरत ज़्यादा अहम है। देखिए नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और मैंने उनसे बार बार पूछा कि आप पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं, और इसके अलावा मैंने इंतखाबात के हवाले से भी पूछा। एक तो ये था कि वहाँ पर एक समा था चूँकि अबादत का, ये ताक रातें चल रही थी, और उन्होंने यही बात की कि इस वक्त मेरी सियासत से ज़्यादा पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की और उनके फैसले का जो इंतज़ार किया जा रहा है, मेरा ख्याल है अगर आज आप हुकूमती इत्तेहादियों का एलामिया देख लें तो ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के मौक़िफ़ की ही तायीद है कि उन्होंने कहा कि फैसले पार्लियामेंट के अंदर होंगे, और फैसला 2-3 का नहीं 3-4 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा आइन की बात करते हैं कि हर चीज़ के हवाले से वो 73 के आइन का हवाला देते हैं, मौक़िफ़ उनका असूली है। लेकिन देखना यह है कि जो मुखालिफ फरीक है, जो पाकिस्तान में अपोजिशन का रोल अदा कर रही है, PTI के चेयरमैन, क्या वो इस हवाले से संजीदा है? देखिए यासिर, बात यह है कि जब भी मुज़ाकराती अमल होता है तो सबसे अहम बात होती है कि क्या लीडरशिप इसके हवाले से यकसू या संजीदा है। तो एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ जो रिकॉर्ड की है कि अभी तक इमरान खान साहब ने यह बात नहीं की कि वो हुक्मरान अलायंस से या हुकूमत के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और उनकी संजीदगी की आलम यहाँ से देखे कि मेरे ज़ाती इल्म में है कि याद सादिक साहब का असद कैसर साहब से, असद कैसर साहब का असद उमर साहब से, और ये मामला जब चलता नजर आया और मामला चला तो फिर इमरान खान साहब का बयान आया कि नहीं, आप इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब से करेंगे। बंदा बदल गया। कल लाहौर के अंदर भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि परवेज खटक साहब की एहलिया के इंतकाल पर वहां पर चौधरी परवेज राय साहब भी मौजूद थे, परवेज खटक साहब, असद अपना याद सादक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब। ये जो पोलिटिकल लोग होते हैं जब ये बैठते हैं तो ये मामले का कोई हल निकाल लेते हैं। और मेरे ज़ाती इल्म में है कि वहां पर बैठ के ये बात हुई है कि ये मामला आगे चलना चाहिए, और अगर ये मामला आगे ना चला तो ये पाकिस्तान में जारी जमहूरी सिस्टम के तसलसल के हवाले से खतरनाक हो सकता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को एक कदम पीछे आना पड़ेगा, और बात यह कि ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक शख्स इतना मोतबर हो गया है कि वो समझे कि वो आइन, कानून और रियासत से बालातर है। और जहां तक अभी बात की गई अदारों की, देखिए बात यह कि अदारों की बुनियाद पर पाकिस्तान पर मुसल्लत होने वाले शख्स ने किस तरह पाकिस्तान के अदारों की साख पर असरअंदाज हुआ है, उस पर कोई दो राय नहीं। ये बात हम माजी के अंदर करते रहे थे कि हमारा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के हसास अदारों को टारगेट करता है, उसकी साख पर असरअंदाज होता है, इसलिए कि वो ये समझता है कि जब तक पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों, खासतौर पर फौज और कौम के दरमियान दरार पैदा ना की जाए तो उसके मकासद पूरे नहीं होते। मैं समझता हूं कि कौन सी कमी आज यहां पर छोड़ी जा रही है जो कल को दुश्मन ने पूरी करनी है। तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को टारगेट करने का अमल यह इंतहाई हद तक अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है। दूसरी बात यह है कि इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त, यह सारा क्राइसिस क्यों पैदा हुआ, किस शख्स ने पैदा किया, क्यों कर पैदा किया, मकासद क्या थे? देखिए बात यह कि एक बात मैं उन्हें क्रेडिट दूंगा कि इमरान खान साहब ने अपने तर्ज अमल से पाकिस्तान के अदारों को दिफाई महाज पर लाके खड़ा किया है। वो खामोशी इख्तियार कर गए, वो अदलिया में पेश होते हैं तो वो जत्थे लेके वहां पर चले जाते हैं, और आज वो अदलिया सबसे ज्यादा उन्हें इंसाफ देती नजर आ रही है। आखिर क्या वजह है? इसी अदलिया की आजादी के लिए हमने भी स्ट्रगल की हुई है, लेकिन ये तासर क्यों कायम हो रहा है? वो DGISPR ने सर कह दिया ना कल, उन्होंने कल कहा ना, उन्होंने कहा कि हम हर एक किरण, हम प्रोफेशनल्स हैं, हर एक जो हम हो रहा है साइबर स्पेस के जरिए उसका हम जवाब नहीं दे सकते, मजबूरी ये है। वो उन्होंने इसका तस्करा भी किया। बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। क्विकली हमें कुछ बात करनी है जो कल चीफ जस्टिस की सरबराही में खुसूसी बेंच इंतखाबात से मुतालिक समाअत करेगा उस हवाले से, क्योंकि ईद से पहले ये तारीख दी गई थी और कहा गया था 27 तारीख को सबने इकट्ठा होना है और हमें बताना है कि जी मामलात आगे, और रिपोर्ट पेश करनी है कि आपकी जो मुज़ाकरात के हवाले से मामलात हैं वो किस हद तक आगे चलेंगे। तो सलमान गनी साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं। ये फरमाइएगा सर कि जो मुज़ाकरात के हवाले से मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई भी कर रहा है, समाअत भी कर रहा है, तो कल का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक तो कोई इस तरह की बज़ाहिर कोई ऐसी डेवलपमेंट हमें नजर नहीं आई, तो कल सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है उस हवाले से क्या हम यानी इस हवाले से क्या बात हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कोई फर्दर आगे डेट देगी या कोई कल फैसला लेगी, क्या इम्कानात क्या क्या हो सकते हैं इस हवाले से?
देखिए फैसला तो करना है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को। मेरे से मेरी जर्नलिस्टिक राय अगर आप पूछते हैं जी, तो फैसला वही कारगर होगा जो अदलो इंसाफ और ज़मीनी हकायक के मुताबिक होगा। और पाकिस्तान की अदलिया से पाकिस्तान की आवाम को बहुत सारे तवक्कुआत हैं। उसने हमेशा रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम दिया है और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फैसला करेंगे जिससे खुद उसको भी एम्बेरसमेंट हो सकता है। देखें चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब के हवाले से एक खबर आई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन पर कोई फ्लू का अटैक हुआ है। फ्लू का अटैक तो वैसे भी 2-3 दिन ले सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद कल दोबारा डेट डाल दी जाए, उन्हें भी जल्दी नहीं होगी। वो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा है और उन्हें इस बात का इदराक है। देखें इस वक्त पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की भी एक नई सूरत हाल सामने आई है। हम तो कौम के अंदर तकसीम की बात कर रहे थे, हम कौम के अंदर नफरत और अदावत के रुझानात की बात कर रहे थे। एक नई सूरत हाल पाकिस्तान में ऐसी तारीख कर दी गई है कि मेरी महबूब अदलिया, उसके अंदर भी एक तकसीम है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ऐसा फैसले की तरफ जाएगी जिससे पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान के जो सियासी और जमहूरी मामलात है वो बेहतर अंदाज के अंदर आगे की तरफ चल पाए। जी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। साहब साहब ये फरमाइएगा कि कल, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस साहब की जो अदम दस्तयाबी उसके बाद से उनका जो बेंच नंबर 1 है वो उसके केसेस भी डीलिस्ट कर दिए गए। हाउ डू यू सी कल क्या सिचुएशन होगी? अभी ग्राउंड पे तो हमें कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, अभी तो राब्तों की कन्फर्मेशन नहीं हो रही, तो फिर रिपोर्ट पे क्या पेश करेंगे? देखिए सलमान गनी साहब ने बहुत तफसील से हमें बताया और हमेशा उनकी रहनुमाई हमें हासिल होती है सियासी मौज़ूआत पे। उनकी दस्तरस जो है वो बहुत मजबूत है और उनकी प्रेडिक्शंस भी सच साबित होती है और उसका यही वजह है कि वो अपने आंख और कान जो है एज ए जर्नलिस्ट खुले ही रखते हैं। तो जो उन्होंने बातें की उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हालात जो है वो कुछ ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है और स्पेशली जो सियासी मुज़ाकरात के लिए जो माहौल दरकार होता है वो बदकिस्मती से मुयस्सर नहीं है। ना सिर्फ सियासी सतह पे एक खलफशार की कैफियत है, बल्कि इदारों में जो तसादुम की जो एक कैफियत है वो बहुत ख़तरनाक है। आज आपने फ्लोर ऑफ द हाउस जो है अरकान कौमी असम्बली की जो मुख्तलिफ़ खिताबात आपने सुने होंगे, उसमें जिस तरीक़े से तनकीद की गई है और जिस तरीक़े से अपने मौक़िफ़ का बहुत भरपूर अंदाज में इजहार किया गया, तो वो उससे यही लगता है कि ये जो मामलात अदालत ने जो मुज़ाकरात का एक वक्त जो दिया था 27 अप्रैल तक, उसके बीच तो कुछ नहीं हुआ। अब अलील है चीफ जस्टिस साहब, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती के अता फरमाए। कल का हमें नहीं पता, लेकिन 11 बजे के लिए कल जो है इंतखाबात के हवाले से जो बेंच है उनके लिए वक्त मुकर्रर है। तो अब देखना है कि कल चीफ जस्टिस साहब जो है बेंच पे बैठते हैं नहीं बैठते, उनकी तबीयत ठीक होती है नहीं होती, फ़ैसला क्या आता है वो एक अलग कहानी है। लेकिन आज पार्लियामान के अंदर जो है 19 अप्रैल के जो फ़ैसला था उस पे भी तनकीद हुई। जो बाकी फ़ैसले हैं जो 63A का है, फिर इंतखाबात के हवाले से है, जो पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से जो मुतअद्दिद फ़ैसले हैं उस पर भी तो हुकूमत तनकीद कर रही। लेकिन आज खुसूसी तौर पे 19 अप्रैल के फ़ैसले, यानी जिस तरीके से स्टेट बैंक को डायरेक्टली आर्डर किया गया कि प्रोवाइड किए जाए 21 अरब रुपए की जो फंड्स है इलेक्शन कमीशन को, तो उसका जो है उस पर बात की गई और इसको पार्लियामान की सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ अरकान ने करार दिया। अब ये कानूनी बहस में हम चले जाएंगे, लेकिन PDM के इजलास का जो एलामिया है उसको आप देख लें, उसमें बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि इंतखाबात होंगे, मुकर्ररा वक्त पे होंगे। यानी कबल अज वक्त इंतखाबात जो है पाकिस्तान में PDM का जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो तो कम अज़ कम उसके हक़ में नहीं है, उन्होंने एलामिया जारी किया। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत पे PDM ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इसका मतलब ये ज़ाहिर करना था कि काबीना के जो फ़ैसले हैं उस पे भी एंडोर्समेंट जो है वो PDM की तरफ से आ गई है। अब कल का दिन बहुत अहम है। ट्वीटों के ज़रिए तो शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब हमें बहुत डरा रहे हैं कल के दिन के हवाले से, और 90 दिन का जो इकरार है। लेकिन ये फैसले से कबल अगर हम उस पर कोई रायज़नी करेंगे तो वो ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है। लेकिन एक सवाल जो फवाद चौधरी साहब और बाकी लीडर से
پی ٹی آئی کے ان سے جو بنتا ہے اور عدالت سے بھی یہ سوال بنتا ہے کہ اگر 90 دن کی ضرورت پنجاب میں ہے اور آئینی قدغن ہے تو خیبر پختونخوا میں وہ قدغن کیوں نہیں ہے؟ اور ویسے 90 دن تو گزر گئے ہیں، اب تو 105 دن ہو گئے، 14 مئی کو تو 105 دن ہو جائیں گے، اور بقول سراج الحق صاحب کے اگر 105 دن 205 بھی ہو سکتے ہیں تو 205 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایک دوسری آئینی اور قانونی بحث میں ہم پڑ جائیں گے، حالات تبھی سنوریں گے اور سیدھے ہوں گے جب بات چیت کا آغاز، باضابطہ بات چیت کا آغاز ہوگا۔ اور اس میں سلمان غنی صاحب کی بات سب سے اہم ہے کہ عمران خان صاحب نے آج تک یہ نہیں کہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا سرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان سے براہ راست جو ہے بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ بیٹھیں گے نہیں تو مسئلہ آپ کا کس طرح حل ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمایوں صاحب، ایک اپلیکیشن آئی ہے جی سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کی بحالی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی حکم آ سکتا ہے جس طرح وزرائے اعلیٰ کی مرضی کے بغیر اسمبلیوں کو تحلیل کیا گیا۔ خان صاحب کا بیان موجود ہے، اس بیان کو اگرچہ اب پی ٹی آئی بہت زیادہ ڈیفینڈ کر رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں، ان کا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا کہ سابق آرمی چیف کے کہنے کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کی گئی، اس میں وزرائے اعلیٰ کی اس میں مرضی شامل نہیں تھی۔ تو اگر اس اپلیکیشن پہ کیا گیا، کیونکہ ابھی سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ انٹرم سیٹ اپ کا کیا بنے گا، تو اگر اس اپلیکیشن کو کورٹ سن لیتی ہے تو کوئی اس طرح کا کوئی حل نکل سکتا ہے کہ اور تیسرا راستہ نکل سکتا ہے کہ ان کو واپس اسمبلیاں مل جائیں اور جو مرکز میں حکومت برقرار رہے اور الیکشنز اپنے آئینی وقت کے اوپر ہوں؟ دیکھیں، اس طرح کا جو ایک آپشن ہے، جب یہ 7 رکنی بینچ بنا تھا تو اس میں جسٹس اطہر من اللہ نے بھی سوال کے دوران اس آپشن کے اوپر اظہار کیا تھا اور اٹارنی جنرل سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، اور اس پہ جو ہے اس پوائنٹ کو اٹھانا یا اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بھی ریز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیر از اے لیگل آپشن اویلیبل، پارلیمنٹ اس کے اوپر اسپیکر فیصلہ کر سکتے ہیں یا الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا جا سکتا ہے، جس طرح اور بہت سارے آرڈر کیے گئے ہیں کہ وہ جو استعفے ہیں وہ نامنظور کیے جائیں، یا جو دونوں اسمبلیز ہیں ان کو جو ڈیزالو کیا جاتا ہے اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ آٹومیٹکلی پھر ختم ہو جائے گا اور وہ اسمبلیز اپنی اس شکل میں دوبارہ آ جائیں گی۔ آج کا جو اعلامیہ جس کا رشید صاحب ذکر کر رہے تھے، اس میں ایک اور بڑی اہم بات تھی کہ پی ڈی ایم کی طرف سے جو پرائم منسٹر نے جب اجلاس کے بعد، مشاورتی اجلاس کے بعد بات کی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن جو ہے وہ اسی مقررہ وقت میں ہوں گے، اس کے ساتھ ایک بڑا اہم لفظ تھا، انہوں نے کہا کہ ایک وقت پہ پورے پاکستان میں ہونے کا ہم نے فیصلہ اور کیا کل درخواست بھی یہی ہے جی۔ تو اس میں آپشن گورنمنٹ کی طرف سے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ لچک دکھائی جا رہی ہے کہ شاید کچھ ڈیٹس جو ہیں کچھ چند دن چند ہفتے پیچھے کر کے ایک وقت میں اگر الیکشن کرنے کی بات ہو جائے، یہ تو اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ بات کی تو یہ ہو سکتا یہ ہے، گورنمنٹ یہ آپشن دے رہی ہے، گورنمنٹ یہ آپشن بار بار دے رہی ہے، لیکن دوسری سائڈ سے جس کا ذکر کر رہے ہیں سلمان صاحب بھی اور رشید صاحب بھی، اس سائڈ سے جو ہے لچک نہیں دکھائی جا رہی۔ اگر وہاں سے یہ آپشن آ جائے کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بات کن سے کرنی ہے، ان 3 ٹاپ لیڈر سے جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو ہیں، تو خان صاحب اس سائڈ پہ تو بتا چکے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ تو یہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو، اور دوسرا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی اور جس طرح وہ جلد سے جلوس کر کے اور اس کے اندر لوگوں کے اندر، تو یہ دونوں اپنی آپشنز یوز کرتے وقت وہ عوام پہ اور گورنمنٹ پہ اور پولیٹیکل پارٹیز پہ اور جوڈیشری پہ یہ پریشرائز کر کے اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی کہ ان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ 11:30 بجے رجسٹرار نے آج جو کاز لسٹ جاری کی ہے اس میں بینچ نمبر 1 جو بات کرے گا، اور ان کے باقی جو ان کی روٹین کے مقدمات ہیں وہ بینچ نمبر 1 وہی ہوتا ہے جو چیف جسٹس ہوں گے، اور 3 رکنی بینچ ہوگا، وہی الیکشن کے اوپر بات کرے گا۔ تو اس میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دیں جو کہ جس کی وجہ سے ہم ساری بحث کریں گے الیکشن ہونے چاہیے اور اسٹیبلٹی آنی چاہیے، اور اگر آپ کو ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک صوبے میں الیکشن کو زبردستی آپ کہیں کہ اس تاریخ کو، جو کہ اب الیکشن کمیشن کے مطابق ممکن نہیں کیونکہ پیسے نہیں ملے، بیلٹ پیپر نہیں چھپے، سیکیورٹی فورسز نے کہا، تو جو ڈیلیمیٹیشن سیٹوں کی ہے وہ نہیں ہوئی، تو اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی اور آپ کسی پرانی لسٹ کے اوپر اور پرانے سینسس پہ کرا دیتے ہیں تو کوئی اس کو مانے گا نہیں، اور انسٹیبلٹی ویسی کی ویسی پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ کوئکلی ہمیں دوسرے موضوع کی جانب جانا ہے جناب۔ آرمی چیف جنرل عاصم مسیح منیر جو ہے وہ پیپلز لبریشن آرمی ہیڈ کوارٹرز کیونکہ چین کے دورے پہ ہیں، آج ان کی آمد ہوئی ہے۔ آرمی چیف کا اس جگہ کے اوپر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آرمی چیف نے اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی، یہ ملاقات جو ہے کافی مؤثر اسے بتایا جا رہا ہے، اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دورے کو بہت زیادہ اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ دورہ کتنا عام ہے آج کی، خاص طور پہ ملاقاتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو جو علاقائی اس وقت صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس کے اندر پاکستان اور چین
ان کا آپسی جو رشتہ فوجی رشتہ خاص طور پہ ہے, جس طرح سے انڈیا کا ایک بڑھتا ہوا ایک اثر علاقے کے اندر ہے اور امریکہ کی اس کی پشت پناہی حاصل ہے, اس سارے بلاک سسٹم کے اندر پاکستان اور چین کا فوجی اشتراک کتنا اہم ہے؟ یاسر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1 منٹ, جو لاسٹ ٹاپک تھا جس میں اسمبلیوں کی بحالی کے آپشن کی بات کی جا رہی تھی, تو جو گزشتہ روز لاہور کے اندر پرویز خٹک صاحب کی ریزیڈنس پہ پرویز الہی صاحب اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ پرویز دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں, یہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. وہاں پر اس آپشن پر بات ہوئی ہے. اگر آپ آج کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو پرویز الہی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک مؤثر آپشن ہے جسے بروئے کار لایا جا سکتا ہے. سارا کرائسس اس کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. جہاں تک آپ نے چین کے وزٹ کی بات کی ہے تو میں ایک حوالہ دیتا چلوں. پاکستان چین کے ایک پرائم منسٹر نے ہماری پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے, اور چین سے ہمارے بڑے مؤثر رشتے قائم ہیں, اور خاص طور پہ یہ صرف رشتے سیاسی اور حکومتی نہیں, یہ عسکری بنیادوں پر بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت علاقائی طور پہ ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے, اس میں پاکستان کی پیش رفت کی ضرورت تھی. اور پاکستان کا آرمی چیف اگر چائنا کے وزٹ پہ گیا ہے تو یہ پاکستان کے حوالے سے ایک خوش آئند امر ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر پاکستان کی ایک اہمیت اور حیثیت ہے. جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے سیکورٹی فورسز کی اہمیت کی بھی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ پاکستان نے ہمیشہ چین کے مفادات کا تحفظ کیا ہے, اور چین نے ہمارے کشمیر ایشو سمیت کشمیر کی ریزولیشنز پر اگر کسی نے تائید کی ہے تو چین نے ہمیشہ کھل کے کی ہے. لہٰذا میں اس وزٹ کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے اور بعض عالمی معاملات کے حوالے سے. اس وقت امریکہ آئسولیٹ ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چین کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, اور پاکستان کے آرمی چیف کے اس وزٹ کے ساتھ دیکھیں چین نے پاکستان کی اس مشکل وقت میں مالی امداد بھی کی ہے. اور کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتا ہے, اور مضبوط پاکستان کے حوالے سے چین کے اس جذبات کی قدر بھی کرنی چاہیے. لیکن یہ خود ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ جب تک پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہوگا ہماری علاقائی اہمیت اور حیثیت قائم نہیں رہ سکے گی, اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا. سیاسی استحکام کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی, اور طرز عمل میں تبدیلی پاکستان کے جمہوری سسٹم کے حوالے سے نیک فال بنے گی. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ ہے امپورٹنٹ ہے کافی دوڑا. ہمایوں صاحب آپ کی طرف فرمائیے گا کہ جو اس وقت عسکری تعاون کے حوالے سے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کر لیں, دنیا میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی بھی اپ گریڈ ہو رہی ہے, اور چین اس وقت لیڈنگ کنٹری کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے ڈیفینس, وین اٹ کمس ٹو ڈیفینس پروڈکشن اکوپمنٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ دورہ کتنا عام بنتا ہے؟ جی ایبسولوٹلی, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے اس ریلیشن شپ کا جو کہ 70 ایئرز پلس کے اوپر ہے. 73 ایئرز ہو چکے ہیں ہمارے اس ریلیشن شپ کو, اور پاکستان ون آف دا فرسٹ کنٹریز تھا جس نے چائنا کو جو ایکسیپٹ کیا, اور اس کے بعد یو این کے اندر جو ہے وہ کیا, اور یو این کے اندر جو اب تک کی جتنی ویٹوز ہو چکی ہیں چائنا کی طرف سے میجورٹی اس نے پاکستان کے حق کے لیے استعمال کی, اور سب سے پہلے ویٹو بھی کی. ہمارے ملٹری کی جو ریلیشن شپ ہیں یہ ہمیشہ سے بڑے سالڈ رہے. 1960 سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں بارڈر ایگریمنٹ سے, اور 62 کے بعد سے, اور اب تک ہائیسٹ لیول پہ جو ہے. ابھی اس تناظر میں جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا آرمی, ایئر فورس, نیوی, اسٹریٹجک فورسز, پیراملٹری فورسز, انٹیلیجنس شیئرنگ, ویپن انڈسٹری, اس ہر چیز میں ابھی ہم ریسنٹلی پچھلے سال ہی ہم نے ان سے J-10 کا جو ہے وہ طیارے جو ہے اس کی پہلی کھیپ آئی. اس کے علاوہ نیول فری گیٹس جو ہیں وہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی ٹینکس کے اوپر کر رہے ہیں, میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر دونوں کی کوآپریشن ہے, نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اوپر دونوں کی بہت کوآپریشن ہے, سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اندر چین کا بہت اہم حصہ ہے. پھر ہماری جو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا, ہماری جو کامرا کے اندر JF-70 کی پروڈکشن اور ریپروڈکشن ہو رہی ہے, اس کے اندر ایویونکس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. تو ان سارے لیول میں اب J-20 کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ جو ان کا 4th یا 5th جنریشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر امریکیوں سے پوچھے تو اس کو ایک جنریشن کم کہتے ہیں, اس کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان وہ بھی پروکیور کرنے, اور ابھی تک چائنا نے کسی کو وہ نہیں دیا, لیکن اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ان کی آپس میں. پھر سب مرینز کے اوپر ان کی آپس میں جو ہے کولیبریشن ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ اس تناسب میں دیکھا جائے آرمی چیف کا جو وزٹ ہوتا ہے 4 دن کا وزٹ, اور اس ٹائم پہ دنیا اتنی جو ہے تیزی سے بدل رہی ہے, ایک ملک کا جو چیف ہے
ہے وہ ایک دوسرے قریبی ہمسایہ دوست ملک میں جاتا ہے. 4 دن اس لیے سفر وہ انہوں نے کی ہے کہ ان کی سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین سے جو شی جن پنگ ہے ان سے ملاقات ہونی ہے, ڈیفنس منسٹری سے ہونی ہے, پبلک سیکورٹی سے ہونی ہے, فائنانس کے بہت سارے ان کے ساتھ ہونی ہے. تو یہ جو چائنیز وزٹ ہے جو چائنا کا اور پاکستان کا بیسیکلی ری ایٹریٹ کر رہا ہے آرمی چیف کا وزٹ, کہ ہم نے وہ جو ریلیشن شپ 70s 60s اور 40s میں 50s 60s 70s میں اس کو اپ گریڈ ہم نے کرنا شروع کیا تھا, اب وہ اپنے ایک ہائیسٹ لیول پہ چلا گیا. اب افغانستان کا معاملہ ڈسکس ہونا ہے, پرٹیکولرلی یہ جو ریسنٹ رپروچما ہوا ہے ایران کا اور سعودی عربیہ کا چائنا کی اس سے, تو یہ چائنا کی جو گلوبل آؤٹ ریچ ہے ڈپلومیٹک اس کو بھی بتاتا ہے. تو ہم چائنا کے ذریعے اپنے جو مختلف معاملات جو خرابی کی طرف ہیں اس کے اوپر کر سکتے ہیں. ابھی ایس سی او کے سمٹ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سائیڈ لائن پہ چینی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ملاقات متوقع ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہر لیول پہ, اور پرائم منسٹر نواز شریف وہ پہلے لیڈر تھے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ جب تیسری دفعہ یا اگر لائف ٹائم ان کو پریزیڈنٹ سمجھا جائے تو اس کے بعد وہ پہلی دفعہ گئے. تو یہ سارے ریلیشن شپ سیمنٹ کرتے ہیں اس ریلیشن شپ کو جس کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ خطے کا اہم ترین ریلیشن شپ ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بنیاد تو یقیناً آپ کہہ رہے ہیں عسکری ہی ہے اور عسکری تعاون مزید انکریز کرے گا. سر یہ جو معاملات انہوں نے ڈسکس کیے ہیں, میں سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں ابھی انڈین کچھ اخبار دیکھ رہا تھا, تو انڈین میڈیا کو بڑی تذبذب ہے سارے معاملے کو دیکھ کر کے یہ جو آرمی چیف وزٹ کر رہے ہیں چین کا, اس پہ مختلف تھیوریز وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے ان کو تذبذب نہیں, ان کا انٹرسٹ ہے. اگر پاکستان اور چین کے تعلقات میں جتنی وسعت پیدا ہوگی تو ظاہر ہے اس پہ بھارت کا رد عمل یا ان کی حساسیت جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. دوسری بات ہے کہ جس طرح ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ بھارت کا ایک تنازع رہتا ہے, اسی طرح چین کے ساتھ بھی ان کا ایک مستقل تنازع, سرحدی تنازع موجود ہے. تو ان صورتحال میں جب پاکستان کی ڈیفنس کوآپریشن انہانس ہوتی ہے اور چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی میں مزید وسعت پیدا ہوتی ہے, تو اس پہ بھارت کا رد عمل یا بھارت کا تذبذب یا ان کی فکر مندی وہ ایک فطری بات ہے. اور یہ جو ہے پاکستان کے لیے میرے خیال میں یہ جو دورہ آرمی چیف کا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سلمان صاحب نے جس طرح ذکر کیا, ہمایوں صاحب نے پوری وضاحت سے ہمیں بتایا پاک چین تعلقات کے حوالے سے, اسپیشلی ڈیفنس کے شعبے میں جو پاکستان کا اسٹریٹجک شعبے میں جو پاکستان اور چین کی جو کوآپریشن ہے وہ انتہائی امپورٹنس کا حامل ہے. اور یہ جو سلمان صاحب بتا رہے تھے کہ دنیا میں اب عالمی سطح پہ تبدیلیاں آ رہی ہے, ایران اور سعودی عرب میں قربت, پھر چین کا کردار, پھر روس کا ایک کردار, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس پاکستان کے جو ہے جغرافیائی ایک اہمیت. تو یہ سارا جو اس وزٹ کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور اس سے ہمیں توقع یہی ہے کہ چین کے ساتھ نہ صرف ہماری ڈیفنس اور اسٹریٹجک شعبے میں مزید وسعت پیدا ہوگی تعلقات میں, بلکہ معاشی طور پہ جو پاکستان کی جو پریشانیاں ہیں اس میں بھی چین نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا, اور اس دورے میں اس حوالے سے بھی پیش رفت ہو سکتی ہے. جی کوئکلی ہمیں تیسرا جو موضوع ہے بات کر لیں گے. خالصتان تحریک جو ہے بڑے زوروں شوروں پہ جاری ہے جی, انٹرنیشنلی اس پہ ریفرینڈم ہو رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اس وقت تک سکھ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں کہ خالصتان بننا چاہیے. انڈیا نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, انڈیا سے الگ بننا چاہیے, ایک الگ سٹیٹ بننی چاہیے. اب دیکھتے ہیں اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے. سلمان غنی صاحب, خالصتان ریفرینڈم, دل خالصہ نے یہ لکھ دیا ہے G20 ممالک کو کہ جس انڈیا کو آپ وزٹ کر رہے ہیں وہ انڈیا تو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہا ہے. انہوں نے سکھوں کے اوپر مظالم ڈھائے ہیں, اور کچھ چندی گڑھ کے اندر بھی جو ہے وہ ایجیٹیشن بھی ہوئی ہے اور پروٹیسٹ بھی ہوا ہے G20 کے اجلاس کے انعقاد کے حوالے سے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ یہ جو ریفرینڈم ہے کتنی کامیابی کے ساتھ جاری ہے؟ یا سر ایک فکرہ میں لاسٹ موضوع کے حوالے سے کہ ہمارے آرمی چیف کا دورہ چین سی پیک کی تقویت کا باعث بھی بنے گا. ماضی کی حکومت میں سی پیک پہ جس طرح پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی تھی, اور فوج کی بھی ایک کمٹمنٹ ہے سی پیک کے ساتھ. جہاں تک آپ نے خالصتان کی بات کی اور دنیا کی وہ اسے کس طرح تناظر میں لے رہی ہے, دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم, تشدد اور بربریت ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے. کشمیر کے اندر کون سی قیامت ہے جو انہوں نے برپا لی کی؟ تو میرا خیال دنیا کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. جہاں تک خالصتان موومنٹ کی بات ہے, اس وقت 13
मौसर आज़ादी की तहरीकें हिंदुस्तान के अंदर चल रही है और वो हिंदुस्तान खुद को लिबरल भी कहता है, जमहूरी भी कहता है। मैं समझता हूं जब तक भारत का भयानक चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया जाएगा और दुनिया को अपनी जिम्मेदारियां बावर नहीं करवाई जाएंगी, ये हिंदुस्तान के अंदर अकलीतों के हवाले से ये तर्ज अमल तारी रहेगा। ठीक है। रशीद साफी साहब, ये फरम कि ये जो भी अटैक हुआ था पुंछ में ख़ास तौर पे, उसमें भी 4 सिख जो हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, तो वो ऐसा बताया जा रहा है कि जो खालिस्तानी वो ये कह रहे हैं कि ये सिखों को चुनकर अलग करके इंडियन आर्मी में ये अटैक किया गया। तो जो सिखों के साथ इस वक्त हो रहा है और फिर G20 का इजलास भी हो रहा है, तो G20 के जो ममालिक हैं वहाँ पे तो सिखों की काफ़ी आउटरीच है, वहाँ पे उनके कई पार्लियामान के अंदर उनके मेंबर्स भी हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो कनाडा में मौजूदगी है, जो यूरोप में मौजूदगी है, जो बरतानिया में मौजूदगी है, सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे आबाद है। और आपने जिस तरह इशारा किया कि वहाँ पे तो रेफरेंडम की सूरत में खालिस्तान तहरीक के हवाले से उन्होंने जो ओवरसीज़ सिख हैं उनसे बाकायदा एक फ़ैसला भी ले लिया है। और ये वैसे ये खालिस्तान तहरीक तो आप जानते हैं कि 1940 से सिखों की एक मुनज़्ज़म अलहदगी पसंदी की एक तहरीक रही है, लेकिन इस वक्त तो एक बिल्कुल बगावत की कैफियत में ये जो है खालिस्तान तहरीक सामने आई है। स्पेशली G20 का जब से ड्रामा रिचाने जा रहा है इंडिया, इसमें खालिस्तान के जो तहरीक है उसने मज़ीद ज़ोर पकड़ा है। और आपका इशारा बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जहाँ पे भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो टारगेटेड वाक़यात होते हैं, या मुस्लिम उसमें शहीद होते हैं, या फिर जिस तरह सिख जो है ये मारे जाते हैं, 4 फौजी थे, या जो निचली ज़ात के जो हिंदू है इवन उनके साथ भी जो वहाँ के जो इलीट है उनका रवैया जो है वो गैर इंसानी रवैया है। और यही बात खालिस्तान तहरीक के जो मुंतज़मीन है, जो रहनुमा है, वो दुनिया को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप G20 के जो है ज़रूर मुनक़िद करें इजलास, लेकिन भारत के इस रवैये की भी तो कुछ बात हो। कश्मीरियों के साथ जो कुछ कर रहा है उस पर तो दुनिया और पाकिस्तान जो है वो चीख रही है। अब तुर्की का उस पर स्टांस देख के, अब बाकी मुस्लिम ममालिक का उस पर स्टांस देख के वहाँ पर तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब ये अगर सिखों के साथ भी यही हो रहा है और निचली ज़ात के जो बाकी वहाँ की शहरी है भारतीय, उनके साथ अगर ये चीज़ें भारत करवा रहा है, तो ये जो मोदी सरकार मेरे ख्याल में जो हिंदुत्व का जो एक फ़लसफ़ा था, जितना उन्होंने उसको बेचना था, अब ये मज़ीद बिकने वाला नहीं है। चाहे अब G20 का करें, अब देखिए ACO का इजलास होने जा रहा है। आज पाकिस्तान ने अपनी शिरकत जो है वज़ारत दिफा के जो एक सेगमेंट होते हैं, जो तमाम वज़राए दफ़ा आते हैं ACO के मेंबर उसको डाउन करके वर्चुअल ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो शिरकत करेंगे, और बिलावल भुट्टो साहब को जाना पड़ रहा है कि वो भी एक वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और भारत का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने आया हो रहा है। और खालिस्तान तहरीक बिल्कुल एक बगावत की सूरत में इस वक्त क्विकली ये फरमाइएगा, अमृतपाल सिंह जो है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या पैगाम दे रहा है इंडिया ये सब कुछ करके, और क्या अब खालिस्तान की जो मूवमेंट है इंडिया रोक पाएगा? देखें, रशीद साहब ने बड़ा सैर हासिल इस पर बताया कि ये खालिस्तान की मूवमेंट एक बड़ी इंडिजिनस मूवमेंट है जो पिछले 40, 50, 60 सालों से चल रही है, और वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर जो है सर जाती है, और फिर जो है इंडियन हैवी हैंडेड अप्रोच 1984 में हुआ इसका, उसको जो है वो दबाने की कोशिश करते हैं। सेम अप्रोच उनकी जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट है वहाँ पे, जिसको वो चिकन नेक कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स के अंदर है। छत्तीसगढ़ में उनकी आप देख लें, जो उनके साउथ में देख लें, वहाँ पे जो उनके साथ वो कर रहे हैं, माओस के साथ वो कर रहे हैं, और फिर सबसे बढ़ के मुसलमानों के साथ जो कश्मीर के अंदर हो रहा है और बाकी पूरे इंडिया के अंदर। तो उसमें ये सारी चीज़ों को कोरिलेट करें तो ये बेसिकली जो सेक्युलर इंडिया किसी वक्त दुनिया में मशहूर था, अब वो हिंदुत्व की जो RSS मेंटेलिटी बीजेपी लेके आई है, इंडिया, उसको जो है ये उसकी वजह है, ये उसकी पॉलिसीज़ हैं कि आपने जो है यूनिलैटरली उसका कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया, आपने जो है वहाँ पे जो लेजिस्लेशन पास किए,
بنگال کے اندر مسلمانوں کو اسپیسیفک کرتے ہوئے جو ہے آپ نے مذہب کی بیسس کے اوپر کیے، بنگالیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے علاوہ سکھوں کے ساتھ امرت پال کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور ابھی 2-3 دن پہلے کنکلوڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالستان کی موومنٹ اب ان سے روک نہیں پائے گی؟ نہ صرف خالستان کی موومنٹ بلکہ کافی ساری اور موومنٹس ہیں جو انڈیا کو بہت باہر ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے سلمان غنی صاحب کا، رشید صافی صاحب کا، ہمایوں خان صاحب کا۔ آپ نے آج کے موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے جناب سمیٹا۔ پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔